پریس کانفرنس سے بات چیت کرتے ہوئے گلبدین حکمت یار نے کہا کہ غیر ملکی لوگ افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ طالبان پر پابندیاں لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ افغان عوام خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کرے اور اس بات کو مد نظر رکھے کہ ان کے مذہبی اور قومی اقدار کیا ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ سابق افغان وزیر اعظم کی پریس کانفرنس۔ سابق افغان وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ انجینئر گلبدین حکمت یار نے کابل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کابل میں نئی تبدیلیاں مثبت ہیں، ہم اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کا خواتین کو شرعی لباس کے ساتھ کام جاری رکھنے کا بیان بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے افغان دستور اور روایت کے مطابق ہے۔ کسی اور بیرونی ملک کو اجازت نہیں کہ وہ اپنا مغربی لباس ہم پر مسلط کرے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داعش ایک مسئلہ ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بیرونی افواج کی موجودگی میں داعش کی موجودگی بڑا مسئلہ تھا، تاہم اب بیرونی افواج کے انخلاء کے بعد داعش کا بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ حزب اسلامی کے سربراہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں معاشی مسائل ہیں اور ملک بحران کی کیفیت سے گزر رہا ہے، لیکن انہیں امید ہے کہ جب ملک میں ایک اچھی حکومت قائم ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے۔ انہوں نے افغانستان میں معدنیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس قدرتی دولت سے مالا مال ہے اور یہاں سونا، تانبا، لوہا، لیتھیم، تیل، گیس موجود ہے جس کی مدد سے افغانستان کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ایران اور پاکستان سے زیادہ معدنیات ہیں اور اگر ہم اپنے ملک میں پانی کے وسائل کا بہتر استعمال کریں تو پورے ملک کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں چین کی خواہش تھی کہ وہ افغانستان میں سرمایہ کاری کرے، لیکن امریکہ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسے بیرونی دباؤ کا مقابلہ کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے گلبدین حکمت یار نے کہا کہ ملکی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر تمام فریق مل جل کر کام کریں تو ہم حالات کو سنبھال سکتے ہیں اور کوئی ایک فریق اکیلے اس پورے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہی کچھ ہمیں طالبان کی جانب سے بھی سننے میں آ رہا ہے، تاہم انہوں نے اظہار خیال کیا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت نہیں چاہتا اور شاید وہ اس وجہ سے یہاں کی حکومت کو کچھ عرصے تک تسلیم بھی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ چند ممالک نے مثبت اشارے دیے ہیں اور دباؤ ڈالنے کے بجائے وقت دینے کا کہا ہے۔ گلبدین حکمت یار نے پریس کانفرنس میں انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دنیا کو اور افغانستان کو یقین دلائیں کہ وہ اب افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن بجائے ایسا کرنے کے انہوں نے تو ایک جنگجو گروپ کی حمایت شروع کر دی۔ افغان مجاہدین کے سابق کمانڈر نے کہا کہ ماضی میں بھی جب سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی تو اس وقت بھی انڈیا نے سوویت یونین کا ساتھ دیا تھا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انڈیا بھی پاکستانی وزیر اعظم کی طرح اس بات کی معافی مانگے جس میں عمران خان نے تسلیم کیا کہ امریکہ کی جنگ میں حصہ بننا ایک غلطی تھی۔ گلبدین حکمت یار نے کہا کہ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں ایک سابق انڈین فوجی افسر کھلے عام احمد مسعود کے جنگجو گروہ کو مسلح کرنے کی باتیں کر رہا ہے، وہ ایسا کرنے سے اجتناب برتیں۔ انہوں نے نیٹو افواج کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بھی اتنے فوجی یہاں تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جنگ اور اس قسم کی حمایت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پنجشیر میں موجود افغان طالبان مخالف جنگجوؤں کا حوالہ دیتے ہوئے گلبدین حکمت یار نے کہا کہ چند امریکی قانون ساز ان جنگجوؤں کی ابھی بھی حمایت کر رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید امریکہ ابھی بھی افغانستان سے جانا نہیں چاہتا اور اس کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے جنگ کو طوالت دے۔ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد کی صورتحال کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے گلبدین حکمت یار کہتے ہیں کہ افغان عوام ان تبدیلیوں سے خوش ہیں اور وہ اس کے خواہش مند تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ غیر ملکی قوتیں یہاں سے چلی جائیں، اور یہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر جنگ باہر سے مسلط کی گئی تھی اور بیرونی قوتیں نہیں چاہتی تھیں کہ پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی نہ ہو، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ختم ہو، لیکن اب ان کا ایجنڈا ناکام ہو گیا۔ گلبدین حکمت
حکمت یار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ طالبان نے کابل شہر میں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اشرف غنی کے چلے جانے کے بعد انہیں موقع ملا، جس کے بعد وہ شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کو امریکیوں کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بھی طالبان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ کابل داخل ہونے میں مسلح لوگوں کو وہاں نہ بھیجا جائے۔ حالات نے انہیں مجبور کیا اور وہ شہر میں داخل ہوئے اور حالات کو قابو میں کیا۔ گلبدین حکمت یار نے افغانستان سے باہر جانے والے شہریوں اور خواتین کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی وہ غیر ملکیوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے خواتین کو کپڑوں کے علاوہ اور کیا دیا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ گلبدین حکمت یار نے کہا کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ طالبان خواتین کو نہ صرف ان کے حقوق دیں گے بلکہ ان کا تحفظ بھی کریں گے، اور انہوں نے بھی طالبان کو مشورہ دیا تھا کہ خواتین کو شریعت کی روح سے کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مغرب کے غیر اخلاقی تعلقات کے خلاف ہیں، اور اسلام نے مرد اور عورت کے لیے لباس اور ان کے حقوق کا تعین کیا ہوا ہے اور انہیں وہ حقوق پورے ملنے چاہیے۔ پریس کانفرنس سے بات چیت کرتے ہوئے گلبدین حکمت یار نے کہا کہ غیر ملکی لوگ افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ طالبان پر پابندیاں لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو حکومت میں لانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ افغان عوام خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کرے اور اس بات کو مد نظر رکھے کہ ان کے مذہبی اور قومی اقدار کیا ہیں۔ گلبدین حکمت یار نے کہا کہ ان کی جماعت طالبان کی حمایت کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ دیگر ممالک افغانستان پر پابندیاں عائد نہیں کریں گے۔ انہوں نے کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اس کے پاس ہونی چاہیے جو افغانستان کے بارے میں بری نیت نہ رکھتا ہو، تاکہ ہم دنیا کے لیے کھلے رہیں اور اس طرح ہماری نقل و حرکت بند نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔